الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلسلہ تعبیر الرؤیا وہ جاری ہے، اور تعبیر الرؤیا میں ایک بات یہ ہے کہ سچے خواب کس کے ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار، سحری کے وقت، صبح صادق کے وقت جو خواب دیکھا جائے وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ ہے کہ سحری کے وقت سچا خواب ہونے کی جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عام طور پہ انسان جب رات کو سوتا ہے تو اس کے سحری کے وقت تک اس کے معدے میں جو کھانا وغیرہ ہوتا ہے وہ ہضم ہو چکا ہوتا ہے، اس کے ذہنی جو تخیلات ہیں وہ درست ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت فرشتوں کے اترنے کا، دعاؤں کے قبول ہونے کا، نیک لوگوں کے اٹھنے کا وہ وقت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سحری کے وقت دیکھے ہوئے جو خواب ہیں وہ حضور نے فرمایا وہ سچے خواب ہوتے ہیں۔ اس لیے سحری کے وقت جو خواب دیکھا جائے اچھا خواب، اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اور میں نے جب پہلے درخواست کر دی تھی، اور شاید یہ بات میں بار بار کروں، کہ اگر اس وقت بھی کسی آدمی نے کوئی برا، ڈراؤنا، غلط خواب دیکھا ہے تو وہ بھی حضور نے فرمایا فلا یحدث بہ الناس، وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر اس کو زیادہ ہی خوف ہو گیا ہے تو وہ صدقہ دے دیں، نہیں تو نماز پڑھیں، بائیں طرف تھوک دیں، اور تعوذ پڑھیں، اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، تم میں سے وہ لوگ جو سچ بات زیادہ کرتے ہیں ان کو سچے خواب زیادہ آتے ہیں۔ یعنی سچے خواب زیادہ آنے کے لیے ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ بات کا سچا ہو، بندہ مقال کا سچا ہو۔ تو کائنات میں سب سے زیادہ سچی ذات انبیاء کی ذات ہوتی ہے، اس لیے انبیاء کے خواب عین وحی ہوتے ہیں۔ یعنی نبی کو اگر خواب میں بھی کوئی چیز بیان کی گئی ہے تو وہ وحی ہے اور اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ اسی لیے ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ خواب وہی تھا اور وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل دی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی نبوت کے 6 مہینے وہ خوابی کے ذریعے تھے، رات کو خواب آیا، صبح وہ بالکل منظر وہی جو رات کو دیکھا صبح ظاہر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جو جتنے سچے ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ اللہ رب العزت ان کے خواب سچے بناتے ہیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء کرام، اللہ رب العزت نے ان لوگوں میں درجات رکھے ہیں، اور یہ سچے لوگ جو جتنا سچا ہے اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سچے خوابوں کے لیے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اس کی مقال، اس کی گفتگو سچی ہو، وہ عام طور پہ سچ بولتا ہو، اور باقی احکام شریعت کا پابند، نماز اور دیگر مسائل ان کا پابند۔ چونکہ بعض جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوابوں کے ساتھ صالحین کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی احکام شریعت کا، ظاہری شریعت کا مکمل پابند ہو اور گفتگو سچی ہو تو پھر خواب سچے آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔